اللہ کریم کا کروڑہ شکر اور احسان، جس کی خاص توفیق سے آج عظیم الشان روحانی تعلیمی اور تربیتی ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی پاکستان کے زیر اہتمام، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ ماہانہ محفل ذکر و فکر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ احباب تشریف لاتے ہیں، محفل کی رونق کو دوبارہ فرماتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ہماری یہ جو محفل پاک ہے، اس کا خاص ایک مقصد ہے، اس پرفتن دور کے اندر امت مسلمہ کے ہر فرد کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنا، تربیت کرنا، سیکھنا اور سکھانا۔ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ کوشش کیا کریں جب بھی ایسی محافل میں آپ تشریف لایا کریں تو گھر سے یہ نیت کر کے آیا کریں کہ میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی آپ جب کسی اچھی چیز کی نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نیت کے ساتھ ہی، ابھی آپ محفل میں پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہیں، جو ہی نیت کرتے ہیں کہ میں محفل پاک میں کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی کے نورانی فرشتے فوراً آپ کے نامہ اعمال میں محفل پاک میں سیکھنے کی برکت کی وجہ سے وہ جو ثواب اللہ نے عطا فرمانا ہوتا ہے، وہ نیت کے ساتھ ہی نورانی فرشتے نامہ اعمال میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ نیت، اچھی اچھی چیزوں کی نیت ہمیشہ کر کے گھر سے نکلا کریں اور اس نیت کے ساتھ آیا کریں کہ میں ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں اور اللہ کے دوستوں کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور ہے اس بات پر کہ انشاءاللہ جتنی دیر تک ہم محفل پاک میں بیٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی برکھا ہم پر برساتا رہے گا۔ جب بھی تلاوت کلام پاک ہو تو تصور میں یہ رکھا کریں کہ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی کہ جب سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاکیزہ کلام کس طرح میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہوگا۔ جب آپ اس کیفیت کے ساتھ، اس روحانی نور اور سرور کے ساتھ جب آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے تو الحمدللہ یہ تو وہ کتاب ہے اور یہ وہ تلاوت ہے کہ جس کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی۔ جب وہ تلاوت فرماتے تھے تو اپنے کافر اور غیر مشرک بھی، ابو جہل جیسے لوگ بھی جو جان کے دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن جب آمنہ کلال رات کے پچھلے پہر اٹھ کر قرآن کی تلاوت کا نور ہر سو بکھیرتے تھے تو ابو جہل جیسا لعین خبیث بھی میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہ نور سے نکلے ہوئے نورانی کلمات کو سننے کے لیے بھی چھپ چھپ کر
قرآن کی تلاوت وہ بھی سنا کرتے تھے. یعنی اتنی تو اثر انگینی ہے نا اس میں، اثر آفرینی ہے اس میں، کہ جب قرآن سنا جائے تو اس کیفیت کے ساتھ، اس روح اور سرشاری کے ساتھ سنا کریں کہ یہ قرآن کتنا عظیم کلام ہے جو میرے کریم رسول کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے. جب اس کیفیت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ تو وہ کلام ہے کہ جو دل سے سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے دلوں کا سارا میل کچیل ایک ہی لمحے میں دھو ڈالتا ہے. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے الحمدللہ. تو اب نعت رسول مقبول، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں خدا نہ کرے کہ ایسی زبان ہو کہ جب ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں وہ محفل ہی نہیں ہے کہ جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. ذکر مصطفیٰ تو وہ ہے جو محفل میں چہار سو رنگ و نور کی بارش برسا دیتا ہے. الحمدللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے، منبر پر تشریف فرما تھے. ہزاروں کا مجمع تھا، 90 ہزار لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے، درس سننے کے لیے تشریف لاتے تھے. ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے. یہ فریدی صاحب کی نعت سن کے جو ذوق پیدا ہوا ہے نا، میں وہ عرض کرنے لگا ہوں. خطاب فرماتے فرماتے آپ نے خطاب فوراً بند کیا، ممبر چھوڑا، اور ممبر چھوڑ کے سامنے ایک ہستی بیٹھی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا درس سننے کے لیے وقت کے اغیاث، اوتاد، اختاب، ابدال تشریف لاتے تھے. جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہمارے بڑے دیرینہ دوست بھائی جناب قبلہ علامہ پروفیسر مفتی امجد علی ثانی صاحب دامت فیوزہم، آپ لیکچرار ہیں رفاع یونیورسٹی لاہور. آج ہماری خصوصی دعوت پر قبلہ پیر صاحب کی دعوت پہ تشریف لائے. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور ذہن کی تر رعنائیوں کے ساتھ آپ کو اس عظیم الشان مرکز ادارہ منہاج الرسول میں ویلکم کہتے ہیں. ست بسم اللہ جی آیا نو سجن آمن تے اکھیاں ٹھرن. سجن آمن بولو نا سارے، سجن آمن تے اکھیاں ٹھرن. ماشاءاللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر چھوڑا اور سامنے ایک عظیم ہستی تشریف فرما تھی، شیخ علی بن حیتی یحیتی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ آنکھیں بند کر کے بس تصور یار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ پھر خطاب کرنے والا بھی تو انمول تھا نا جی. جب خطاب کرتے تھے، موتی رولتے تھے، تو جتنے سامعین ہوتے تھے سبھی کو الحمدللہ روضہ رسول اور مدینۃ الرسول کی زیارت کروا دیا کرتے تھے. شیخ علی بن حیتی سامنے تشریف فرمائے. آپ اٹھے اور جا کے سامنے ایسے جناب آنکھیں بند کر کے اور نظریں جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کافی دیر کھڑے رہے. اچانک حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی جب نظر اٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ شیخ عبد القادر کے ماتھے کو، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ نے ممبر کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا ہے ممبر؟ آپ یہاں کیوں تشریف فرما ہوئے؟ سنیے جملہ. آپ نے فرمایا اے علی بن حیتی سن، تو آنکھیں بند کر کے دیدار یار کر رہا تھا. عبد القادر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیدار یار کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا جو دیدار یار کر رہا ہو تو میں کیوں نہ یہ ممبر چھوڑ کر اس کا جناب ادب اور احترام. اس لیے تو آنکھیں بند کر کے یار کا دیدار کر رہا تھا اور مگن تھا. میں نے دیکھا تیری آنکھیں دیدار یار میں مگن تھی تو میں بھی کھڑا ہو گیا کہ علی بن حیتی کتنا خوش نصیب ہے، کتنی پاکیزہ مجلس ہے کہ جس میں میرے کریم رسول
اپنے عاشقان مصطفیٰ کو دیدار کروا رہے ہیں۔ تو فریدی صاحب کی نعت سن کے بھی ایسا ذوق پیدا ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ محفل ادارہ منہاج الرسول میں نہیں بلکہ مدینۃ الرسول میں ہو رہی ہے۔ یہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ محفل کا رنگ ہی نرالا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ محفل پاک کا کیوں جی، غلام مصطفیٰ صاحب دیکھو کیسے نورانی چہرے، سبحان اللہ، سارے بزرگ یہ دیکھو نا سبحان اللہ۔ اور قبلہ پیر صاحب ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب بزرگ تشریف لائے تو دیکھا دو چار نیچے بیٹھے تھے اور بڑے تنگ سے تھے، تو قبلہ پیر صاحب نے مجھے حکم کیا، کہا جی گھر آ جاؤ۔ میں گھر حاضر ہوا، عمر بھائی کو کہا بیٹا گاڑی نکالو، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جی حضور کہاں جانا ہے؟ بس آپ چلیں۔ ہمیں مارکیٹ لے گئے، کہا یار کوئی صوفے اچھے سے پسند کرو، میرے بابے آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، یہ میرے مہمان نہیں، یہ سرکار کے مہمان ہیں۔ یار اتنا کوئی کرتا ہے کہ بابے آئیں اور ان کے لیے اسپیشل صوفے کہ بھائی آپ آرام سے محبت کے ساتھ سکون کے ساتھ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں اور اطمینان کے ساتھ اس کا ذکر کریں جس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب کیونکہ زیادہ گفتگو میں بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے بڑے معتبر مہمان ہیں، یہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں، یہ بھائی ہیں۔ میں ایک ادارہ میں تھا آج سے 23 سال پہلے، جامعہ قادریہ والٹن میں تعلیم القرآن، وہ بھی اب بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا، 3-4 منزلہ اللہ نے کرم کیا، اور اس کی برانچز، تو اس کی بنیادیں ہم نے رکھی ہیں، یوں سمجھ لیں۔ تو اس وقت میں وہاں پہ ڈائریکٹر تھا اسٹوڈنٹس افیئر، تو یہ نوجوان وہاں پڑھتے بھی تھے، آتے تھے، محبت کرتے تھے۔ پھر یہ جامعہ فریدیہ سہیوال میں چلے گئے، اتنا بڑا ادارہ ہے، وہاں سے پھر انہوں نے دورہ حدیث کیا، اور پھر اس کے بعد پھر باہر تشریف لے گئے، یورپ اور انگلینڈ، ابھی حال ہی میں یہ واپس تشریف لائے ہیں۔ تو میں نے کہا مہربانی فرمائیں آپ ہمارے ادارہ میں تشریف لائیں، اور ہمارے ادارہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انشاءاللہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی پاکستان کا عظیم مفتی، جینون مفتی اور عالم دین، ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، اور باقاعدہ پھر اس کو ہم قبلہ پیر صاحب کے حکم سے اور جتنی بھی ہماری انتظامیہ ہے مرکزی، اس کی مشاورت سے ہم پھر انہیں بورڈ آف گورنر، جو ہمارا بورڈ بنا ہے حضرت، اس کا باقاعدہ پھر ہم ممبر نامزد کرتے ہیں۔ تو میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں قبلہ پیر صاحب سے بھی میں التماس کرتا ہوں، کیونکہ پیر صاحب نے خود فرمایا تھا کہ جب مہمان تشریف لائیں اور جب ان کی گفتگو ہو تو میں بھی جناب سنوں گا۔ تو اور قبلہ ثانی صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میں پیر صاحب کی موجودگی میں گفتگو چند کلمات ادارہ کے حوالے سے، کہ یہ جو آپ اتنا خوبصورت نگر سجا کے بیٹھے ہیں،